دوستوں، آج ماہ شوال کی 18 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے منگل کو دولت کا یہ خاص عمل، دولت کی یہ خاص تسبیح یا فتاحو کی صرف ایک بار پڑھتا ہے۔ دیکھیں، یا فتاحو یہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو رزق ملتا ہے، آپ کے لیے رستے کھلتے ہیں، اور اس نام کی قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی کی قسم ارشاد فرما کے کہے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھے اس نام سے پکارے تو میں اس کی تمام حاجتوں کو پوری کر دوں، تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج یا فتاحو کا یہ وظیفہ، یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج آپ کی ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی، آج وہ رستے کھلیں گے جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں، رزق تو ملتا ہے، پسند کی شادی بھی ہوگی، آپ کا پسند کا کاروبار، پسند کا گھر، پسند کی گاڑی، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، بس آج یا فتاحو کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یا فتاحو کا یہ وظیفہ پڑھنا سب سے خاص ہے، سب سے تیر بہدف ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا، اس وظیفے کو پڑھ لیا، تو یقین کریں، آپ لوگ یوں سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ عزتیں، اللہ والوں، شہرتیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے۔ بس آج ماہ شوال کی 18 تاریخ تیسرے منگل کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ شوال کے تیسرے منگل کا دن ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں، میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، رزق میں آسانی ہو، معاملات میں آسانی ہو، تو اللہ والوں، آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کو لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی مال و دولت اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کو اس کی خاصیت بتانا شروع کروں تو آپ لوگ یقین کریں حیرت میں پڑ جائیں گے، اور ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو قرض سے نجات ہو جائے گی، قرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ختم ہو جائے؟ کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں، قرضہ لینا آسان ہے، اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے آپ کا قرضہ اترتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اور ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں، عید الفطر کا مہینہ ہے، اس کو انعامات والا مہینہ، انعامات لوٹنے والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگ لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے قرض غیب سے اتریں گے۔ اور میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر میرے وہ بھائی جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل سب سے خاص ہے، تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں تو یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ دوسروں کے دل میں محبت اور دوسروں سے اپنی بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، تو آپ اس عمل کو پڑھیں، رب سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود آئے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ اگر میری بہنیں اپنے سسرال میں پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو انشاءاللہ العزیز پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے،
बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बहुत ही खूबसूरत कलिमात हैं और इतना आसान अमल है कि कोई बच्चा भी पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, टेस्ट करवा करवा कर थक गया, वो औलाद जैसी नेमत से माला माल होने के लिए भी इस अमल को पढ़ सकता है। इसके अलावा जो आपके मामलात हैं, जो आपकी हाजतें हैं, उन सब के लिए आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत ज्यादा कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। अब अल्लाह वालों, आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, बस पढ़ना जरूर है। देखें, इस अमल को पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। इस चीज को समझ लें, क्योंकि ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये कामयाबियों की बहुत बड़ी मिसाल है। इसलिए आप लोग इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरा अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके ईमान में, आपके अखलाक में बेशुमार की बरकतें और रहमत अता फरमाएगा। क्योंकि ये माह शवाल की अल्लाह वालों 18 तारीख है और ये तीसरे दौलत से भरा मंगल का दिन है। ये कोई आम मंगल नहीं, ये तीसरा मंगल है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा आप लोग ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शवाल की 18 तारीख और तीसरे मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं।
تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لیا، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، اور یہ ماہ شوال کی 18 تاریخ تیسرا منگل ہے، دولت والا منگل ہے۔ اب اس منگل کو آپ لوگ کس طریقے سے اپنے لیے جنت جیسا بنا سکتے ہیں اس کو ذرا سمجھیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیں، شفا ہو جائے گی۔ یعنی جتنی بیماریاں، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہے، اس عمل کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام تنگ دستیاں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اور کیا آسانی کروں؟ اس لیے آج آپ لوگ ماہ شوال کی 18 تاریخ تیسرے منگل کو یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے معنی ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے۔
اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ رب، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہیں۔
ایک نام ہے یا حافظو، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ لوگوں نے یا حافظو اور یا سلامو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غیب سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والوں، یا حافظو کے معنی ہیں اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں غیب سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگ جائے گا 33 بار اس نام کو پڑھنے میں؟ میں کہتا ہوں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی روحانیت بہت زیادہ ہے، اس کے یقین کرے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، خدا را اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، پورا وظیفہ پڑھ لیا، بہت احتیاط سے پڑھ لیا، اب دعا مانگنی ہے، یعنی جو محنت کری ہے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے مولا مجھے اس محنت کے عوض جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جس کو لے کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کی ایک ایک دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، بے شک کچھ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتی ہے حکمت کے تحت، اور اللہ پاک کچھ دعاؤں کی عوض ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، جو مل جائے اس پر شکر کرا کریں، جو نہ ملے اس پر صبر کیا کریں۔ اب اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دعا بہت جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا جلد بازی کا نام نہیں ہے، دعا اپنے رب سے تعلق کا نام ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہے کہ ماں مجھے چاہیے، اور پھر ماں وہ کھلونا دلا بھی دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ماں کو راضی کیا جاتا ہے، ماں سے مانگا جاتا ہے، ماں سے اپنی بات پوری کروائی جاتی ہے۔ اور میں اپنے رب العالمین سے بھی اسی طرح سے مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی میری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو دوستوں، رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔